اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور وہ انکار کی حالت ہی میں رخصت ہو گئے اور مر گئے، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ خالدین فیہا، یہ لوگ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان لوگوں سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ ولا هم ينظرون، اور نہ ہی ان لوگوں کو مہلت دی جائے گی۔ اس آیت کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جو غیر ایمان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور اسی حالت میں پھر وہ لوگ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام دنیا میں بسنے والے انسانوں کی ان لوگوں پر لعنت ہوتی رہتی ہے۔ لعنت کسے کہتے ہیں؟ لعنت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کو، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کو دور کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت کے قریب نہیں آنے دیتے، اس کو دور کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، اور اس کے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی، اس کے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی اس کو پھر مہلت ملے گی۔ دنیا میں مہلت ہے، لیکن دنیا سے جانے کے بعد مہلت کا وقت ختم کر دیا جائے گا، اور اب کسی کو مہلت نہیں ملے گی۔ جو کچھ کرنا ہے دنیا ہی میں کر لینا چاہیے۔ اس آیت کے اندر لعنت کا لفظ ہے۔ اب لعنت کس کو کرنی چاہیے، کس کو نہیں کرنی چاہیے؟ چونکہ لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری، تو اس میں بعض لوگ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں اور وہ کسی کو بھی لعنت کر دیتے ہیں، مثلا مردود کہہ دینا یا ملعون کہہ دینا۔ تو یہ سارے الفاظ ایسے ہیں جن کو لعنت ہی کہا جائے گا۔ تو کسی متعین شخص کو لعنت کرنا جائز نہیں، نام لے کر کسی کو یا اشارہ کر کے کسی کو لعنت کی جائے تو یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اگرچہ وہ ایمان والا نہیں ہے، غیر ایمان والے کو بھی اشارے کے ساتھ یا نام لے کر لعنت کرنا جائز نہیں۔ ہو سکتا ہے جب اس کا خاتمے کا وقت ہو وہ ایمان لے آئے۔ ہاں، اگر کوئی شخص غیر ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا ہے اور ہمیں پختہ یقین ہے، ہمیں معلوم ہے کہ وہ شخص غیر ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا ہے، جیسے ابو جہل، ابو لہب، تو ان لوگوں کو لعنت کرنا درست ہے اور لعنت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ بعض عورتیں اپنے بچوں کو لعنت کر دیتی ہیں، یہ بالکل درست نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ ایمان والے کو بھی نہیں کرنی چاہیے، غیر ایمان والے کو بھی متعین شخص کو لعنت نہیں کرنی چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ بہرحال جو ایمان کی حالت میں دنیا سے نہیں جاتے، ایمان چھوڑ کر دنیا سے چلے جاتے ہیں، یعنی غیر ایمان کی حالت میں دنیا سے جاتے ہیں، تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور ان پر جو عذاب ہوگا وہ کسی بھی لمحہ ہلکا نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی وہاں جانے کے بعد اس کو مہلت دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اس آیت کے اندر، اگرچہ اس آیت کا ترجمہ بہت آسان ہے اور ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمارا اللہ ایک ہے، لیکن اس کے اندر جو عقیدہ توحید ہے، توحید کا جو عقیدہ ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ ہی ایک ہے۔ یہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو بہت آسان ہے، لیکن آج کل کی جو تعلیمات ہیں اور
دوسروں کی جو دوسرے اس تعلیم میں اپنا اثر ڈال رہے ہیں، اس کا اثر یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے بچے اور ہماری بچیاں عقیدہ توحید میں شک کرنے لگ گئے، ان کو شک میں مبتلا کیا جاتا ہے، طرح طرح کی باتیں ایسی بتائی جاتی ہیں کہ جن باتوں کی وجہ سے وہ خدا کی وحدانیت میں شک کرنے لگ جاتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ سارا نظام یوں ہی چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر اپنے ایک ہونے کو بتایا ہے۔ سورہ اخلاص ہم سب کو یاد ہے، قل هو اللہ احد، اے نبی جی آپ کہہ دیجیے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اس پوری صورت کے اندر عقیدہ توحید کو بتایا ہے، اور جس کا عقیدہ توحید درست ہوا اور وہ توحید کے اعتبار سے کامل اور مکمل ہوا، اور پھر وہ دنیا سے جائے گا تو ایمان کی حالت میں جائے گا۔ اور اگر کسی کو توحید ہی میں شک ہو گیا، اللہ کے ایک ہونے ہی کو وہ غلط سمجھ رہا ہے، یا اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی مان رہا ہے، یا وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ سارا نظام ایٹومیٹک یوں ہی چل رہا ہے، بغیر کسی کے چلائے چل رہا ہے، کوئی اللہ نام کی ذات کوئی ہے نہیں، تو وہ ایمان والا ہے ہی نہیں۔ چاہے اس کا نام عبد الرحمن ہو، عبد الرحیم ہو، کتنا ہی اچھا نام ہو اس کا، اگر اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اللہ نہیں ہے، یا اللہ کے بارے میں جو عقیدہ ہمیں رکھنا چاہیے ایک ہونے کا اور اس کی ذات و صفات کا، وہ عقیدہ اس کے اندر اگر نہیں ہے تو ایمان والا ہے نہیں۔ تو اس آیت کے اندر یہ بتا دیا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تم سب کا معبود ایک معبود ہے۔ چونکہ جس کو شک ہوتا ہے وہ طرح طرح کے اشکالات کرتا ہے، اور جب وہ اشکالات کرتا ہے تو ان اشکالات کے پس منظر وہ قیامت کا بھی انکار کر دیتا ہے، اور قیامت میں آنے والے واقعات، پیش آنے والے واقعات جو قیامت میں آئیں گے، موت کے بعد آنے والے جو واقعات ہیں، مثلا قبر ہے، حشر ہے، جنت اور جہنم ہے، اور وہاں کا عذاب اور ثواب ہے، وہ تمام چیزوں کا انکار کر دیتا ہے، اور پھر اس پر باضابطہ بحث کرتا ہے اور باضابطہ دلائل دیتا ہے کہ دیکھو یہ دلیل ہے، اور وہ یہ کہتا ہے دنیا تو ایسی ہی رہے گی، دنیا کبھی ختم ہونے والی نہیں، دنیا ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی۔ جب دنیا ہمیشہ رہے گی تو قیامت کیسے آ جائے گی؟ قیامت تو جب ہی آئے گی جب دنیا ختم ہوگی۔ اسی طریقے سے وہ کہتا ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں، کوئی طاقت ہے ہی نہیں، یہ تو خود بخود چل رہا ہے سارا نظام۔ تو اس کو آسان سے طریقے سے ہم اس کو اس طریقے سے سمجھا سکتے ہیں کہ اس سے یہ کہا جائے کہ تیرے گھر کا نظام تیرے بغیر نہیں چلتا، بغیر محنت کے نہیں چلتا، بغیر پیسوں کے نہیں چلتا، بغیر انتظام کیے ہوئے اتنا سا گھر تیرا نہیں چلتا۔ اور جب تو اپنا گھر بناتا ہے تو چھت ڈالتا ہے تو اس کے چاروں طرف دیوار ہوتی ہے، پلر ہوتے ہیں، تو بہرحال چھت کو تو بغیر ستون کے، بغیر کسی آڑ کے تو یوں ہی ہوا میں قائم نہیں کر سکتا، نہیں روک سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا بڑا آسمان روک رکھا ہے، اور آسمان کے نیچے ستارے ہیں، اور اسی طریقے سے بادل ہے، تو یہ سارا کا سارا نظام ایٹومیٹک کیسے ہو جائے گا جب ہم ایک چھت کو ہوا میں نہیں روک سکتے، اور اتنا سارا نظام ہم دیکھ رہے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، زمین سے لاکھوں کروڑوں گنا بڑے یہ سیارے ہیں، یہ ساری کی ساری مخلوقات ہیں، تو یہ کیسے ہو رہا ہے؟ تو بہرحال ہمیں اپنے بچوں کی نگرانی کرنی چاہیے، عقیدہ توحید کے بارے میں ہمیں ان کو سمجھاتے رہنا چاہیے، اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے۔ یہ باتیں ہمیں اپنے گھروں میں بتانی چاہیے، ورنہ ایسا ہوتا ہے بچے گھر سے نکل رہے ہیں اور اسکولوں میں کیا ہو رہا ہے ہمیں پتہ نہیں۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جس اسکول میں ہمارے بچے جا رہے ہیں وہ کیا سیکھ کر آ رہے ہیں، ان سے کبھی کبھی معلوم کر لینا چاہیے کہ بیٹا آج تم اسکول گئے تھے، آج تمہاری میم نے کیا بتایا۔
ظاہر سی بات ہے کبھی کبھی وہ ایسی باتیں بتاتے ہیں کہ جو بالکل اسلام اور شریعت کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، اور اگر ہم صحیح معنی میں اپنے بچوں کو دینی تعلیم صحیح سے دیتے رہیں تو ہمارا بچہ جب اسکول میں جائے گا تو وہ اپنے یار دوستوں سے دین کو شیئر کرے گا، دین کے بارے میں ان کو بتائے گا کہ دیکھو ہمارا پیغام تو یہ ہے اور ہماری شریعت تو یہ کہتی ہے، تو دوسرے لوگ متاثر ہوں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا بچہ جاتا ہے دوسروں کی سن کر تو آتا ہے، اپنی نہیں سناتا۔ ظاہر سی بات ہے جس کی زیادہ سنے گا اسی سے متاثر ہو جائے گا۔ ہم نے کبھی اپنی سنائی نہیں، اس لیے ہمارے بچے اپنی سناتے نہیں، دوسروں کی سن کر آتے ہیں اور دل میں ان باتوں کو بٹھا لیتے ہیں، آگے چل کر وہ باتیں نقصان دیتی ہیں بہت زیادہ۔ تو اگلی آیت میں توحید ہی کو ثابت کرنے کے لیے بہت ساری اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا اظہار کیا ہے کہ دیکھو میں یہ بھی کرتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، اور میرے علاوہ کوئی ان چیزوں کو کر ہی نہیں سکتا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ ساری کی ساری قدرتیں اور یہ ساری کی ساری نشانیاں جب اللہ ہی کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اللہ ہمارا معبود ہے، جو بھی کرے گا وہ ہمارا معبود ہے۔ اللہ کرتا ہے، اللہ ہمارا معبود ہے۔ اگر کوئی کہ اللہ نہیں کرتا کوئی اور کرتا ہے، ٹھیک ہے تم کچھ اور نام دے لو اس کو، لیکن جو کرتا ہے وہی ہمارا معبود ہے بس۔ چاہے تم اس کا نام سپریم بیم رکھ لو، چاہے تم اس کا نام کچھ اور رکھ لو، بہرحال جس کو تم یہ کہو گے کہ وہ ذات سب کچھ کرتی ہے اسی کو ہم کہہ دیں گے وہ ہمارا خدا ہے، وہی ہمارا اللہ ہے، نام کچھ بھی ہو۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بلا شبہ آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے میں آخری آیت کے آخری الفاظ میں ہیں لآیات لقوم یعقلون، کہ ان سب چیزوں میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور عقل مند کون ہیں؟ جو ان نشانیوں کو سمجھ کر سن کر اللہ پر ایمان لے آئیں، یہ ہیں عقل مند۔ تو آسمانوں کے پیدا کرنے میں، زمینوں کے پیدا کرنے میں، اور رات اور دن کے بدلنے میں، اتنا بڑا آسمان بنایا کس نے بنا دیا؟ ظاہر سی بات اللہ ہی نے بنایا ہے۔ کتنا بڑا آسمان ہے؟ چاند بھی اس دنیا سے بہت بڑا ہے، تھوڑا بہت نہیں، بہت بڑا ہے، اور چاند زمین سے سب سے قریب ہے، اور اس سے جو اونچائی پر ہیں وہ ستارے ہیں۔ ایک ستارہ چاند اور سورج سے بہت بڑا ہے، اگرچہ ہمیں چھوٹا سا نظر آتا ہے۔ اور ایک آسمان پر کتنے ستارے ہوں گے؟ ذرا ہم تنہائی میں بیٹھ کر ان پر اگر ہم غور و فکر کریں گے تو اللہ کی قدرت کا ہمیں یقین آئے گا کہ ایک ستارہ چاند اور سورج سے بڑا، اور چاند کتنا بڑا یہ ہم نے بتا دیا، بہت بڑا ہے۔ تو آسمان پر کتنے ستارے ہیں کوئی آج تک شمار نہیں کر پایا، آسمان کتنا بڑا ہوگا۔ اب دوسرا جو آسمان ہے وہ پہلے آسمان سے بہت بڑا ہے، کتنا بڑا ہے؟ ہماری عقل اور ہمارے کیلکولیٹر اور ہمارا کمپیوٹر یہی فیل ہو جائے گا چاند اور سورج پر اور ستاروں پر، آسمان تو دور کی بات ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پھر اللہ کی کرسی، لوح محفوظ، ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا عرش یہ کتنا بڑا، جب اس کی مخلوق اتنی بڑی ہے اللہ کتنا بڑا ہوگا۔ اگر ہم ان چیزوں میں اللہ کی مخلوقات میں اگر ہم غور و فکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا یقین آئے گا اور یہ پتہ چلے گا اللہ ہی بنانے والے ہیں۔ رات اور دن کو بدلنے میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اب دیکھیے اب سردی کی طرف زمانہ چل رہا ہے، اب رات بڑی ہوتی جا رہی ہے اور دن گھٹتا جا رہا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے مغرب کی نماز 7 بج کر تقریباً 20 اور 25 کے درمیان ہو رہی تھی، 23-24 پر، اب دیکھ لو کئے بجے ہو رہی ہے، دن گھٹ گیا۔ اسی طریقے سے فجر کی نماز 5 بجے ہو رہی تھی ہمارے یہاں، اب ہو رہی ہے 5:30 بجے، تو آدھا گھنٹہ وہ رات کا بڑھ گیا، اور ادھر تقریباً آدھے گھنٹے سے زیادہ یہ ہو گیا، تو ایک سوا گھنٹہ بڑھ چکا ہے۔ تو اب رات بڑھ رہی ہے اور دن گھٹ رہا ہے۔ اسی طریقے سے جب گرمی آتی ہے تو دن بڑھتا ہے اور رات گھٹتی ہے۔ یہ سارا نظام کس نے بنایا؟ کوئی دوسرا کر ہی نہیں سکتا اس چیز کو۔ دوسری بات،
یہاں رات ہے، دنیا میں کسی نہ کسی جگہ دن ہے، اور ٹائم بھی الگ ہے۔ یہاں رات کے 9:45 بجنے والے ہیں، اور کہیں دن کے بج رہے ہوں گے، اور کہیں 2.5 گھنٹہ 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے آگے پیچھے وقت ہوگا۔ اسی سے اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ اللہ کی قدرت، اللہ کی نشانیاں، اور اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی نشانیاں اپنی بیان کی ہیں۔ والفلک التی تجری فی البحر، اور وہ کشتیاں جو دریا میں چلتی ہیں ان سامانوں کو لے کر جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اب دیکھیے سمندر ہے، پانی ہے، پانی پر اگر ہم ایک سوئی بھی ڈالیں وہ ڈوب جائے گی، لیکن جہاز بنا دیے، کتنا بھاری جہاز ہوتا ہے، اس میں لوہا رہتا ہے اور بہت ساری چیزیں رہتی ہیں، پھر اس پر کتنا سارا سامان، لیکن وہ ڈوبتا نہیں۔ یہ سب کس نے کیا؟ یہ اللہ نے کیا۔ اور اتنا سارا سامان لے کر دوسرے ملکوں میں جاتا ہے، تو اللہ کی قدرت ہے۔ یہ قرآن کریم میں ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ جب یہ لوگ جو غیر ایمان والے ہیں، جب یہ لوگ دریائی سفر کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، کسی اور کو نہیں پکارتے۔ مثلا دریا کا سفر کر رہے ہیں، وہاں طوفان آ گیا، اب انہیں اللہ کے علاوہ وہ معبود جن کو یہ پوجتے ہیں، جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، جن کو انہوں نے خدا مان رکھا ہے، اس کو یاد نہیں کرتے، اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو عافیت کے ساتھ خشکی تک پہنچا دیتا ہے، منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے، پھر یہ اللہ تعالیٰ کو ماننے سے انکار کر بیٹھتے ہیں۔ انسان بھی بڑا عجیب ہے، جب مصیبت آتی ہے تو اللہ یاد آتا ہے، اور جب مصیبت چلی جاتی ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ کو مصیبت میں بھی یاد کرنا چاہیے اور خوشی میں بھی یاد کرنا چاہیے۔ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ، اور اس پانی میں جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے برسایا۔ دیکھو آسمان سے پانی برساتا، ایک ایک بوند کر کے برساتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی کے دہانے کھول دے، سیلاب کی شکل میں آ جائے، تو کوئی انسان تو کیا بڑی سے بڑی بلڈنگ نہ بچے گی، لیکن ایک ایک بوند کر کے قطرہ قطرہ ٹپکاتا ہے تاکہ کسی کو پریشانی نہ ہو اور ضروریات پوری ہو جائیں۔ سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے، اس کو کوئی پی نہیں سکتا، اسے اپنے استعمال میں لا نہیں سکتا، لیکن یہی پانی اللہ تعالیٰ فلٹر کر کے میٹھا کر کے بادلوں میں پہنچاتا ہے، اور بادل جہاں چاہتے ہیں یعنی اللہ کے حکم سے وہی بادل برساتے ہیں۔ آپ کہیں پہاڑ پر جائیں، میں گیا ہوں، پہاڑ پر جائیں اور وہاں بادل آپ کے بالکل سامنے سے گزرے گا، آپ ہاتھ بھی کر لیں گے اندر، آپ کا ہاتھ تر ہو جائے گا، لیکن آپ ایک گلاس پانی نہیں بھر سکتے اس میں سے۔ کیوں نہیں بھر سکتے؟ اللہ کا حکم نہیں۔ اللہ نے جہاں حکم دیا ہے وہیں جا کر برسے گا، ورنہ ہونا یہ چاہیے کہ بادل پاس سے گزر رہا، چلو نچوڑ کر ہم اپنے استعمال میں لے آئیں، لیکن نہیں ہو سکتا۔ کتنا بھاری پانی ہوتا ہے، کتنا ٹن پانی لے کر چلتا ہے ہوا میں، اس کو کس نے روکا؟ اللہ نے روکا۔ یہ ساری اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اور اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پانی زمین پر برستا ہے۔ اگر اللہ یوں کہہ دیتا کہ اپنے حصے کا پانی 6 مہینے کے لیے اسٹاک کر لو، پہلی بات تو یہ کہ ساروں کے پاس اتنا انتظام نہیں ہوتا کہ 6 مہینے کا پانی ہر آدمی اسٹاک کر لے۔ اگر کوئی کر بھی لیتا، صاحب وسعت اگر کوئی کر بھی لیتا تو پانی سڑ جاتا، خراب ہو جاتا۔ لیکن اللہ نے کیا انتظام کیا؟ اللہ نے اس کو خود ہی اسٹاک کیا، کہیں تو پہاڑوں میں جما دیا، اس کو برف کی شکل میں تھوڑا تھوڑا رس کر آ رہا ہے، اور پھر زمین کے اندر پہنچا دیا۔ جب چاہو جہاں چاہو تھوڑی سی زمین کھودو، بورنگ کرو، پانی لے لو، بہترین پانی۔ اگر پانی صرف سمندر میں ہی ہوتا، زمین کے نیچے نہ ہوتا، تو سب کے لیے پریشانی کا سبب بن جاتا۔ تو اللہ کی اتنی نشانیاں ہم پر ہیں، اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں، ان سب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کی قدرت کا یقین کریں، اللہ کو مانیں۔
فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر اس پانی کے ذریعے سے زمین کو زندہ کیا اس کے مر جانے کے بعد۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ بعض لوگ ترجمہ دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ ہم بہت قرآن کریم کو سمجھنے والے بن گئے، حالانکہ یہ اس کا ترجمہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ خشک زمین کو، جس پہ جو زمین بنجر ہو گئی تھی، بارش نے آ کر، بارش کے پانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس زمین سے پیداوار اگا دی، اس کو ہرا بھرا کر دیا، اس کو پیداوار کے قابل بنا دیا۔ یہ ہے اس کا مطلب فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْض، کہ اس کی وجہ سے، پانی کی وجہ سے زمین کو زندہ کر دیا اس کے مرنے کے بعد۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس زمین میں ہر قسم کے جاندار پھیلا دیے۔ کتنے جاندار ہیں، چھوٹے چھوٹے، بڑے بڑے۔ کچھ جاندار تو ایسے ہیں کہ وہ یعنی میاں بیوی کے ملنے سے ان کی نسل چلتی ہے، بہت سارے جاندار ہیں۔ کچھ جاندار ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو پانی سے پیدا کرتا ہے، کبھی کہیں پانی سے اور کہیں گندگی سے پیدا کر دیتا ہے، یعنی وہاں جوڑے کی ضرورت نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اللہ تو جس سے چاہے اس سے پیدا کر دے۔ ہم ذرا اپنی ہی تخلیق پر غور کر لیں، ہم بھی گندگی سے بنے ہیں۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ، اور ہواؤں کے بدلنے میں، ہوا ادھر کبھی ادھر چلتی ہے کبھی ادھر چلتی ہے، ہواؤں کے بدلنے میں بھی، ہواؤں کے چلنے میں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بادل کو دیکھتے تو آپ پر پریشانی کے آثار ظاہر ہوتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ اللہ کے نبی، جب لوگ بادل کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، لیکن جب آپ بادل کو دیکھتے ہیں تو آپ تکلیف محسوس کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ آپ پریشان ہو رہے ہوں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی کبھی اندر جاتے پریشانی میں، کبھی باہر آتے۔ تو اس سوال کے جواب میں عرض کیا کہ عائشہ، اسی ہوا کی وجہ سے ایک قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا تھا، قوم عاد کو۔ 8-10 دن تک لگاتار آندھی چلی طوفانی شکل میں، اور وہ ایسے ہو گئے جیسے کھجور کے تنے، ان کو تہس نہس کر دیا گیا۔ اور ابتدا ہوئی تھی بادل سے، ایسا ہوا تھا کہ وہاں قحط پڑ رہا تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، اچانک بادل آیا تو وہ یہ سمجھے کہ یہ ہم پر برسے گا اور اس سے ہمیں بارش ملے گی، پانی ملے گا، ہم اس کو اپنے استعمال میں لے لیں گے، لیکن اس بادل سے ہوا نکلی۔ تو اس وجہ سے میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اس بادل سے عذاب والی ہوا نہ آ جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم ہوا کو دیکھو تو اس کو برا بھلا مت کہو۔ ہوا عذاب بھی لاتی ہے اور رحمت بھی لاتی ہے، اور جب ہوا آئے تو تم اس کی خیر کو مانگو، اور اس کے اندر جو شر ہے اس سے تم پناہ چاہو۔ ہمارا بھی حال یہی ہے، ہوا چلتی ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اس موقع پر بھی اللہ کے نبی کی تعلیمات پر غور دینا چاہیے۔ اور جب ہوا چلے، آندھی چلے، اللہ کے نبی پریشان ہوتے تھے، وہ تو معصوم تھے، ہم تو گناہگار ہیں، پتہ نہیں ہمارے عیبوں کی سزا، ہمارے گناہوں کی سزا اللہ اس ہوا کے ذریعے سے دے دے۔ اس لیے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے اس ہوا کی خیر کو مانگنا چاہیے کہ اللہ اس ہوا کی خیر کو عطا کر دے، اور جو اس ہوا کے اندر خیر ہے، بھلائیاں ہیں، وہ بھی ہمیں عطا کر دے، اور جو برائی اس کی ہوا کے اندر ہے، عذاب کی شکل میں ہو، پریشانی کی شکل میں ہو، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما۔ بارش آئے تب بھی یہ دعا کرنی چاہیے، چونکہ بارش بھی تو عذاب لے کر آتی ہے۔ دیکھتے نہیں، جب بارش زیادہ ہو جاتی ہے تو مکان بھی ڈھہ جاتے ہیں، کہیں سیلاب کی شکل اختیار کر جاتی ہے بارش۔ یہی پانی کسی کے لیے تو رحمت بن کر آتا ہے، اور یہی پانی کسی کے لیے عذاب بن کر آ جاتا ہے۔ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، یہ بادلوں میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ وہ میں نے بتا دیا کہ بادل کتنا بھاری پانی لے کر چلتا ہے، کتنی تیز رفتاری سے چلتا ہے، کہ ابھی یہاں ہیں اور 5 منٹ میں
ہم کہیں فون کر کے دیکھیں وہی بادل وہاں برس رہا ہے، 5 منٹ تو دور کی بات ہے، 1 منٹ میں ہی پہنچ جاتا ہے۔ اتنی تیز رفتار سے اس کو کس نے پہنچایا؟ اللہ نے پہنچایا۔ ہمیں لگ رہا تھا کہ ہمارے علاقے میں بارش آئے گی، گھٹا آ گئی، اندھیرا چھا گیا اور بارش کا بھی موسم ہے، لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہیں کہ بارش آ جائے، اور کھیتی والے بھی انتظار میں ہیں کہ بارش آ جائے تو ہماری کھیتی میں ترقی ہو جائے گی۔ لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ بادل یہاں آ رہا تھا اور فون کر کے دیکھا تو سہارنپور میں برس رہا ہے، حالانکہ وہاں دھوپ بھی نکل رہی ہے۔ کبھی کبھی ہمارے علاقے میں دھوپ نکلتی ہے اور بارش ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، لآیات لقوم یعقلون، یہ ساری کی ساری نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ تو عقل مند کون ہے؟ جو ان آیتوں پر، ان نشانیوں پر ایمان لے آئے، اور ایمان لانا اسی وقت سمجھا جائے گا جبکہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانے اور ایک سمجھے، اور ایک کب سمجھے گا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرے۔ عمل کرنا بھی ضروری ہے، عقیدہ تو رکھنا ضروری ہے ہی ہے، لیکن عقیدے کے ساتھ ساتھ جب تک آدمی عمل نہیں کرے گا تو عقیدہ محفوظ رہ جائے یہ کوئی ضروری نہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے میں تو اللہ کو ایک مانتا ہوں، بہت اچھی بات ہے، لیکن نہ نماز پڑھتا نہ روزے رکھتا۔ جب اللہ کو ایک مانتا ہے تو اللہ کی کیوں نہیں مانتا؟ اللہ کو تو ایک غیر بھی مانتے ہیں، آج بھی مانتے ہیں۔ قرآن کریم خود کہتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اگر آپ ان سے یہ پوچھیں گے زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا تو یہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ تو اللہ کو تو یہ بھی مانتے ہیں، وہ اللہ کی نہیں مانتے، ہم بھی اللہ کی نہیں مانتے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کو بھی ماننا ہے، اللہ کی بھی ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان تمام باتوں پر اور آپ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔